سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے عظمت اور شان سے نوازا ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بہت ساری خوبیوں کے مالک تھے، بہت ساری صفات کے مالک تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بڑی بلند ترین اور عظیم الشان صفات کے حامل تھے۔ ان صفات میں سب سے جو پہلی اور بڑی صفت ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس صفت کو کئی ایک مقام پر ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں اللہ رب العزت نے بیان کی؟ ان کی یہ اتنی بڑی خوبی اور صفت اللہ رب العزت نے کیوں بیان کی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو یہودی تھے نا، وہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور جو عیسائی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ حتیٰ کہ مکہ کے کافر اور مشرک بھی یہی بات کہا کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کو، اس صفت کو بیان کر کے ان سارے کے سارے دعووں کا رد کر دیا ہے۔ او کائنات کے یہودیوں، تم بھی سن لو، تمہارے عقیدے میں شرک ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ تم نے تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، تمہارے عقائد میں کفر ہے، شرک ہے، اور میرے ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ عیسائیوں، تم بھی سن لو، تمہارے عقیدے میں بھی کفر اور شرک ہے، تم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تمہارے عقائد میں کفر اور شرک ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ کفر اور شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ مکے کے کافر اور مشرک، ان کو بھی یہ بات بتا دی گئی ہے، ان کو بھی یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ تم در در کے پجاری ہو، تم لات منات عزا کے پجاری ہو، لات منات عزا کے سامنے جھکتے ہو، اور تم حجروں شجروں کی عبادت کرتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو توحید والے تھے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتے تھے، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے تھے۔ اللہ نے سب کا رد کر دیا کہ تم سب ابراہیمی نہیں ہو، ابراہیمی وہی ہو سکتا ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے اور کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، بلکہ قربانی کا موقع آ رہا ہے نا، یہ قریب ہے عید الاضحیٰ، لوگ بڑے سارے وہ بڑے بڑے مہنگے جانور لے کر ذبح کریں گے اور پھر اپنے آپ کو ابراہیمی ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ان کے عمل ایسے ہیں جن کے اندر شرک چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی دعویٰ کرنے والا کہ میں ابراہیمی ہوں، وہ قبروں پر بھی سجدہ کرتا ہے، بزرگوں کے، پیروں فقیروں کے قدموں پہ جا کر لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، اور غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز بھی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد بھی مانگتا ہے، قبروں سے جا کر اولادیں طلب کرتا ہے، غیروں کے سامنے جا کر اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اٹھاتا ہے، وہاں سے جا کر اپنی حاجات کو پورا کروانے کی دعائیں کرتا ہے، اور اپنے آپ کو ابراہیمی بھی کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کو، اس صفت کو بیان کر کے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ابراہیمی وہی ہو سکتا ہے جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ جس کے عقیدے میں شرک ہے وہ لاکھ قربانیاں کرتا رہے، وہ ابراہیمی نہیں ہو سکتا۔ ما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تم قبروں کی پوجا کر کے
قبروں پر چڑھاوے چڑھا کر مردوں سے مانگنے والے ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا وہی ہے جس کے عقیدے میں کفر نہیں ہے، جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی صفت کو بیان کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کہیں فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ سے دعائیں کرتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی، میرے بیٹے کو بھی اے اللہ بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا، بتوں کی عبادت سے بچا کے رکھنا۔ اور میرے بھائی تو بھی اللہ سے دعا کیا کر، اے اللہ مجھے بھی، میری اولاد کو بھی، میری نسلوں کو بھی اے اللہ شرک سے محفوظ رکھنا، شرک سے بچا کے رکھنا، قبروں کی عبادت سے بچا کے رکھنا، اور پیروں فقیروں کے سامنے سجدہ کرنے سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمیشہ توحید پر زندہ رکھنا، توحید پر قائم رکھنا، موت آئے تو ایمان پر، عقیدہ توحید پر موت آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ تو اللہ کی توحید کو بلند کرنے والے تھے، وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے، وہ تو اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے والے تھے۔ اور انہوں نے اپنے باپ کے سامنے عقیدہ توحید کو بیان کیا، اپنی قوم کے سامنے عقیدہ توحید کو بیان کیا، قوم کیا وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے۔ اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہے تو ان کے اندر جتنی صفات ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، ان کو بھی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ خوبی ان کی بیان کی ہے وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، لہٰذا ہمیں بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی توحید پر عمل کرنے والے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے، اللہ کی توحید کو بلند کرنے والوں میں سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔